السلام علیکم پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری اسلامیات اور جنرل نالج کی کلاس ہے، تو چلیے سب سے پہلے ہم اسلامیات کے سوالات جوابات سیکھتے اور یاد کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا نام ہے آؤ اسلام سیکھیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھولیے۔ ہمارے سبق کا نام ہے دنیا۔ اس سبق میں نے آپ کو پہلے سوال نمبر 1، 2 اور 3 جو ہے وہ کروائے تھے۔ آج ہم سوال نمبر 4 اور 5 سیکھیں گے اور اس کے جوابات یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، اللہ کے اگائے ہوئے درختوں سے لکڑی لے کر ہمارے لیے کرسیاں جس کو چیئرز کہا جاتا ہے، جو آپ اسکولز میں بھی چیئرز پہ بیٹھتے ہیں، گھروں میں بھی چیئرز ہوتی ہیں، میز، ٹیبل اور فرنیچر کون بناتا ہے؟ فرنیچر میں جو ہے دروازے بھی آتے ہیں، آپ کا ڈبل بیڈ بھی آتا ہے، صوفاز بھی آتے ہیں، ڈریسنگ ٹیبل بھی آتی ہے، ڈائننگ ٹیبل، یہ سارا فرنیچر جو کہ لکڑی سے بنتا ہے، یہ کون بناتا ہے؟ تو درخت جو ہے ان کے ساتھ لکڑی ہوتی ہے، اور لکڑی سے ہمارے لیے جو فرنیچر بناتے ہیں، ہمارے لیے بڑئی فرنیچر بناتا ہے۔ بڑئی اسے کہا جاتا ہے جو کہ لکڑی سے چیزیں بناتا ہے، اور انگلش میں اس کو کارپینٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو لکڑی کا کام کرتا ہے اسے بڑئی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جواب صرف یہ یاد کرنا ہے، ہمارے لیے بڑئی فرنیچر بناتا ہے، ہمارے لیے بڑئی فرنیچر بناتا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، ہمارے کپڑے، کھانا وغیرہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم جو کپڑے استعمال کرتے ہیں، پہنتے ہیں، اور جو کھانا کھاتے ہیں جیسے روٹی ہو گئی، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو اس کا جواب آپ نے یاد کرنا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے، صرف اتنا جواب آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو روٹی جو ہے وہ گندم سے بنتی ہے۔ گندم جو ہے وہ ایک پودا ہے جو کہ زمین سے اگتا ہے، اس کو پھر مشینوں میں جو ہے پیسا جاتا ہے اور اس سے آٹا بنتا ہے، پھر آٹا ہم گوندھ کر اپنے لیے روٹی بناتے ہیں اور ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کپڑے جو ہیں وہ کپاس ایک پودا ہے، اس کو مشین کے ذریعے سے اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اب جس طرح میرے ہاتھ میں یہ پینسل ہے، تو یہ پینسل جو ہے یہ لکڑی سے اس کی ایسی شکل بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ لکڑی کو مشین میں استعمال کر کے اس سے اس طرح پینسل کی شکل بنائی گئی ہے۔ اور یہ جو پینسل کا سکہ ہے، یہ بھی ایک خاص قسم کا گریفائٹ ہے جو کہ زمین میں پایا جاتا ہے، اور اس سے یہ سکہ بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کے ارد گرد ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور ہم اس کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں۔ آپ اپنے مما پاپا سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد بہت ساری مختلف چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ وہ کیسے بنتی ہیں اور کہاں سے آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہم اس کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے مختلف طرح سے اس کو شکل میں بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، سوالات کے جوابات کو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا، یہ دنیا ہے، اس دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، انسان بھی، جانور بھی، چرند پرند، پہاڑ، دریا، سب کچھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چلیں اب جنرل نالج کی طرف آتے ہیں۔ سو دس از یور جنرل نالج بک and open the general knowledge book page number 8. What we have to start today, we are going to start our new topic, and that is classroom manners. جماعت کے آداب۔ آج کا ٹاپک ہے کہ پیارے بچوں، آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے کلاس میں، اسکول میں ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح آپ نے کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اور اسی طرح کی ہیبٹس آپ نے جو ہے ڈیلی روٹین میں کرنی ہے تاکہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بن سکیں۔ اس کو کہتے ہیں کلاس روم مینرز، یعنی کہ جماعت کے آداب، ٹھیک ہے؟
I am a good student because میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوں کیونکہ. اب یہ 5 پوائنٹس ہیں. اگر آپ کے اندر یہ 5 پوائنٹس والی کوالٹیز خوبیاں ہوں گی تو آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹ بنیں اور سب آپ کی تعریف کریں تو آپ کو یہ 5 ہیبٹس جو ہیں وہ اپنے اندر ڈالنی ہوں گی. نمبر 1 is I come to school on time. So first of all what you have to do, آپ نے پنکچوئل ہونا ہے. آپ نے اپنے وقت پہ جو ہے اسکول جانا ہے. لیٹ آپ نے اسکول نہیں جانا کیونکہ آپ دیر سے اسکول جائیں گے تو پھر آپ کو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے. سو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈو, آپ نے ٹائم پہ اسکول جانا ہے اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. نمبر 2, آئی لسن کیئرفلی ٹو مائی ٹیچر. وائل یور ٹیچر آپ کو جو ہے کلاس میں پڑھا رہی ہوتی ہیں تو آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنی ٹیچر کی بات سننی ہے کہ وہ آپ کو کیا پڑھا رہی ہیں. آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ جو ہے باتیں نہیں کرنی, اپنی ٹیچر کی بات سننی ہے تاکہ آپ کو لیسن جو ہے جو بھی ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہیں وہ آپ کو اچھے طرح سے سمجھ آئے اور آپ کو ہوم ورک اور کلاس ورک کرنے میں مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے. سو سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیچر کی بات کو غور سے سننا ہے, کیئرفلی, خاموشی کے ساتھ. اکثر بچے ہوتے ہیں نا جب ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں تو وہ کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اپنے ساتھ یا فرینڈ کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. سو دس از دا بیڈ ہیبٹ. ٹھیک ہے. اچھے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچر کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. تھرڈ, آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں, آئی ریز مائی ہینڈ ٹو اسپیک. آئی ریز مائی ہینڈ ٹو اسپیک. اوکے, یو کین سی دا پکچر. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے آپ نے کلاس روم میں جب بھی ٹیچر سے کچھ کویسچن پوچھنا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے سب سے پہلے ہینڈ اپنا ریز کرنا ہے تو ٹیچر آپ کو جو ہے پرمیشن دیں گی کہ آپ نے کیا کویسچن پوچھنا ہے. اس کے بعد آپ نے بات اپنی کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ڈائریکٹلی سب بچے اگر کلاس میں بولنا شروع ہو جائیں گے, ٹیچر سے پوچھیں گے تو اس طرح کلاس میں شور ہوتا ہے اور کلاس کے سارے بچے اور کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سو اگر آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہو تو آپ نے سب سے پہلے ریز یور ہینڈس اینڈ دین آسک دا کویسچن فرام یور ٹیچر. ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ آپ نے کرنا ہے کہ آئی پلے ان سیف مینر. جب آپ کے اسکول میں پلے ٹائم ہوتا ہے تو اکثر بچے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے گر جاتے ہیں, ان کو چوٹ لگ جاتی ہے. تو یہ جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کا پلے ٹائم ہے تو آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ اس طرح سے کھیلنا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو زخمی نہ کریں, ایک دوسرے کو دکھائیں نہ اور انجوائے کرتے ہوئے کھیلیں. اکثر بچے ایک دوسرے کو پشنگ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں تو وہ پھر کھیلتے کھیلتے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو آئی پلے ان سیف مینر, میں نے جو ہے احتیاط کے ساتھ کھیلنا ہے. آئی ڈو مائی ورک ان ٹائم. ایک بہت امپورٹنٹ بات, اگر اف یو وانٹ ٹو بی اے گڈ اسٹوڈنٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیلی آپ کو جو ہوم ورک ملتا ہے آپ نے اس کو ٹائم پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کا باقی کام جو ہے وہ جمع نہ ہو اور ٹائم پہ ختم ہو جائے آپ کا کام, اور اس طرح جو ہے آپ اچھے اسٹوڈنٹ بن سکیں گے. سو دیز آر دا 5 پوائنٹس. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اس کو مائنڈ میں اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اپنے اندر جو ہے اپنی یہ 5 ہیبٹس آپ نے اچھی ڈالنی ہیں. اگر آپ پہلے سے ایسے اچھے بچے ہیں, آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں, سو دیٹس ویری گڈ. اور اگر نہیں ہیں تو آپ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے یہ ہیبٹس اپنے اندر ڈال سکتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ وین دا اسکول ول ری اوپن تو میں چاہوں گی کہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے ان 5 کوالٹیز کو اوبے کریں. اوکے. So take care of yourself. Allah Hafiz.